اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. یہ سورہ انعام کی ایک آیت 99 نوبت پر 9 نمبر آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی ہے. اس آیت کا بھی تعلق پچھلی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور اللہ کے قدرت کے جو دلائل بیان کیے گئے ہیں پچھلی آیتوں میں. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں اور انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، انعامات ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اور کی. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. انزل ینزل انزالن کے معنی اتارنا، نازل کرنا. قرآن کے بارے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزل من السماء، آسمان سے، ماء پانی، آسمان سے پانی اللہ ہی کیا کرتا ہے؟ اتارتا ہے. یہ پانی کبھی تو کیا کرتا ہے؟ تباہی مچا دیتا ہے. زیادہ مقدار میں آیا پانی، سیلاب، گھر بستی کے بستی کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈوب کر کے تخت و تاراج، تباہ برباد ہو جاتے ہیں. لیکن پانی انسان کی سخت ضرورت ہے، انسان کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی پانی کی سخت ضرورت ہے. پانی نہیں تو پھر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں. یہ من السماء فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان. جبکہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بادلوں سے آتا ہے. سمجھ رہے؟ بادلوں سے پانی آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اس لیے من السماء کا. سمجھ رہے؟ اوپر سے، آسمان سے. مطلب کوئی ہے آرڈر کرنے والا آسمان کے اوپر، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ بادلوں کے اوپر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. بارش بادل سے آتا ہے بول کے خالی بادل کو دیکھتے رہیں گے. بادل اللہ کے حکم کا محتاج ہے. بادل رہتا کہاں گیا ہے؟ اس کو اللہ لے جاتے کہاں گئے؟ سمجھ رہے؟ بادل بنتا کہاں گیا ہے؟ اس کو اللہ کے حکم سے وہ بادل چلتے رہتے. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی غور کرنا آسمان پہ. ادھر رہتا ہے بادل، ہوتے ہوتے تو ادھر چلا جاتا ہے، ہوتے ہوتے تو کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. حکم اللہ کا جہاں ہوتا ہے برسانے کا، برسنے کا، وہاں وہ برستا ہے. اور اللہ کا سسٹم، نظام بھی دیکھیے. اللہ اکبر، کیسے اللہ پانی بناتے ہیں. یہی جو سمندر، سورج کی کرنیں، گرمی اس پہ کیا ہوتی ہے؟ پڑتی ہے، اس میں بخارات اٹھتے ہیں. بخارات کو کیا بولتے ہیں؟ مانسون بولتے ہیں. بخارات، یہ بخارات کیا اسٹیم بولتے ہیں؟ بخارات یہ اٹھتے اوپر، وہ بادل بنتے. اس میں پانی ہوتا ہے 1-2 لیٹر نہیں، ٹنوں ٹن لیٹر، لاکھوں. کون ہے جو تھام رہا ہے اس کو؟ پھر وہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ کیا ہوتے ہیں؟ برس پڑتے ہیں. فرمایا یہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے پانی کو آسمان سے کیا کیا؟ اتارا. سمجھ رہے؟ پینے کے قابل پانی. اور پھر اللہ کا کیسا زبردست نظام ہے، کیونکہ پانی انسان کی سخت ضرورت ہے، حیوانوں کی سخت ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے.
اس لیے جو وہ پانی برس 12 کا 12 مہینہ پانی ہونا چاہیے نا، پھر برسنا چاہیے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1-2 مہینہ 3 مہینہ اس طرح برساتے ہیں۔ برسانے کے بعد میں کیونکہ سال بھر کی ضرورت ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی تو اس کو اسٹور کرنے کے لیے کہیں تالاب میں، کہیں ایسے جگہ میں وہاں جمع ہو جاتا ہے پانی، اور کسی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی نہیں آیا ہے، بارش نہیں آئی ہے، تو اس جگہ پہنچانے کے لیے یہ ندی نالوں میں کیا کرتے ہیں، اس پانی کو بہا کر کے اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی علاقہ ہے پکا پورا سوکھا ہی علاقہ ہے، وہاں پانی یہ زمین کے اندر بھی اللہ اس کو اسٹور کرتے ہیں۔ جیسے آدمی کنواں کھودے، ٹیوب ویل یا بور ویل کھودے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست نظام ہے کہ انسان کی ضرورت کو، انسان بلکہ ہر ایک کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ اس پانی سے کیا کرتے ہیں، بے شمار فائدے، بغیر پانی کے کوئی آدمی زندہ ہی نہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، ہر چیز کو زندگی پانی سے ہی ملتی ہے۔ اب آپ بولیں کہ پانی سے بھی زیادہ سخت ضرورت تو ہوا کی ہے، اس کا بھی ذکر ہے اور جگہ، پانی کی بات ہو رہی ہے۔ اب پانی کے ذریعے سے کیا کیا فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے گنایا ہے۔ یہی پانی ہے جس سے اناج، غلہ، پھل، ترکاری، سبزیاں، قسم قسم کے فروٹ نکلتے ہیں۔ پانی نہیں ہے تو زمین سے ایک دانہ نہ نکلے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اس پانی سے ہم نے ہر ایک قسم کے پودوں کو نکالا۔ جو پودے نکلتے ہیں نا، ارے نبات پودا، قسم قسم کے پودے ہیں۔ کبھی سیر کرنا کھیتیوں کا، کبھی جنگلوں کا، ہم بھی جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، جان کھپا کے آتے ہیں، کوئی تو جانت دے کے آتا ہے، کہاں دیکھنا کیا کرنا ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں نا، الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں، فوٹوਆਂ نکالنے گئے، سیلفیاں نکالنے گئے، کیا پاگل پن ہے اس میں نا، پیر پھسل کر کے جا سیدھا گیا ہونا کہ بھائی بیوقوفی جانا چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھنا چاہیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا انسانوں کے فائدے کے لیے، غور نہیں کرتا انسان، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نکالتے ہیں، ہر قسم کا پودا ہم نکالتے ہیں، سمجھ رہے؟ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم اس پانی سے خضرہ ہری ہری ٹہنیاں نکالتے ہیں۔ خضر ہرے کو ہری ٹہنیاں، کہ جو بیج بولتے ہیں نا اس سے ٹہنی نکلتی ہے، ٹہنی نازک سی ٹہنی نکلتی ہے، پھر اس میں شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ نخرج منہ حبا متراکبا، ان ٹہنیوں سے ہم کیا کرتے ہیں، دانوں کو نکالتے ہیں، وہ بھی کیسے دانے، متراکبا، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ کبھی دانے جا کر دیکھیں، گندم کا دانہ، گندم کا خوشہ، ارے کھیت میں مکئی، جو، چاول، گندم، یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، دانے، ایک دانہ ڈالتا ہے اس سے کیا ہے، بے شمار دانے نکلتے ہیں۔ یہ جو بے شمار دانے، سینکڑوں دانے یہ لگے ہوئے ہوتے، کیسے ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے۔ کون ہے یہ نکالنے والا اس طرح ایک ترتیب سے؟ اللہ فرماتے ہم نکالتے ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ چائنا والوں کی نہ جاپان والوں کی، سمجھ رہے؟ نکالتے کون ہے؟ اللہ نکالتے ہیں، اللہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پہلے تو فرمایا کہ اس سے ہم کیا نکالتے ہیں، خضرہ ہری ٹہنیاں، پھر ہری ٹہنیوں میں وہ دانے آتے ہیں، ایک دم سے پہلے دانہ نہیں آتا، پہلا تھوڑا سا ٹہنی نکلتا ہے، اس کے بعد میں شاخیں بنتی ہیں، اس کے بعد اس میں پھول بنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دانے بنتے ہیں، اور وہ دانے بھی کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا متراکبہ، متراکبہ تو رکوب سے ہے، چڑھنا، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کو بولتے ہیں، کہ ایک دانہ دوسرے کے اوپر، تیسرا چوتھا، ایک کے اوپر ایک دانہ کیا ہوئے، چڑھے ہوئے۔ کبھی دیکھا ہے؟ تصویر تو کم از کم دیکھی ہوگی نا، غور کرنا چاہیے، اللہ فرماتا ذرا غور تو کرو، کون چڑھایا ہے، کون فٹ کیا ہے، کون ڈیزائننگ کیا ہے ہم نے کیا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، یہاں تو ہر قسم کے اناج کا ذکر ہو گیا، جو ہم کھاتے ہیں نا، ہر قسم کا اناج، غلہ،
یہ سب انسانوں کی ضرورت ہے نا. یہ سب ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے پانی سے پورا ہوتا ہے. پانی نہیں یہ کون سا بھی پودا ہی نہیں نکل سکتا. نہ تم چاول کھا سکتے ہیں، نہ گندم کھا سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں کھا سکتے. تو پانی کتنی سخت ضرورت کی چیز ہے. پانی پینے کے لیے بھی ضروری ہے، اور پانی اناج غلہ اگنے کے لیے بھی ضروری ہے. خالی نہانے کے لیے دھونے کے لیے ضروری نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے. پانی نہیں تو آگے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اب کچھ پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ، نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. کھجور کا درخت یہ بھی پانی سے نکلتا ہے. پانی نہیں تو کچھ پھل استعمال نہیں کر سکتا انسان. فرمایا وہ کھجور کا درخت بھی کیسا زبردست ہے، اللہ کی قدرت کی کیا زبردست نشانی. فرمایا من طلع، ویسے ہر درخت ہر پھل اللہ کی قدرت کی نشانی. کچھ پھلوں کا کچھ درختوں کا ذکر کیا ہے، سمجھ رہے، نمونے کے طور. ومن النخل، کھجور کا درخت یہ بھی پانی سے نکلتا ہے. من طلعها، اس کے جو گچھے ہوتے ہیں، گچھا سمجھ، ابھی درخت ہے اس میں بڑا شاخ نکلتا ہے. فرمایا قنوان دانیہ، پھر اس میں خوشے لگے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے زمین کی طرف. کھجور کا خوشہ لگا ہوا ہے اس گچھے میں. کھجور کا خوشہ سمجھ، گنچلو بولتے نا کنڑا، گنچلو لے. اتنے کثرت سے کھجور اس میں پیدا ہوئے، اللہ نے نکالا کہ وہ جھک گیا. سمجھ رہے، زمین کی طرف. دانیہ بولتے جھکنے والی کو بولتے. قنوان خوشے. گنچلو کیا بولتے ہیں؟ وہ بھی قسم کے کھجور، ایک ہی نہیں، کھجور میں بھی کتنے کی قسمیں. لے اجوا بولو، مبرم بولو، اور پھر کلمی بولو، اور بلا بولو، ایک سے ایک. کیونکہ یہ لوگوں کو ہے نا کھجور اچھی طرح معلوم ہے. پہلے جو مخاطب ہے قرآن کے کون لوگ؟ عرب لوگ، مکہ مدینے والے. اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض پھلوں کو جو پیدا کرتا ہے اس کے پکنے کے لیے نا سخت گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہے، بعض پھل پکتے ہیں اس کو اتنے سخت حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کھجور کے لیے 50 ڈگری حرارت کی ضرورت ہے، سیلسیس. اور یہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے. باقی زیادہ علاقے دوسرے علاقے میں نہیں. 50 ڈگری حرارت اس جگہ پیدا ہوتا ہے. جیسے حرارت بڑی حرارت، وہ ابھی ہے نا پکنے کا زمانہ، کھجور کے پکنے کا زمانہ کون سا؟ یہ اگست سپٹمبر. اور انہی مہینوں میں چھٹی بھی ملتی ہے. ہم لوگ گرمی کا موسم کون سا ہے؟ مارچ اپریل مئی. عرب میں اگست میں. گلف میں رہنے والے سب ایسے ہی ٹائم میں آتے ہیں. شاہجہاں بہت ہوتے ہیں اگست مہینے. ومن النخل، کھجور کا درخت ہم ہی نکالتے ہیں. من طلعها، جس کے گچھے سے. قنوان دانیہ، یہ جھکے ہوئے خوشے، یعنی اتنی کثرت سے کھجوریں اس میں آ گئیں کہ وہ جھک گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اس علاقے میں نارل کے درخت کو دیکھنا. نارل کا درخت دیکھا ہے تو اس میں جب پھل نارل ہوتے ہیں ایک خوشے میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے، نیچے کو آ جاتا ہے. اتنا وزن بڑھ جاتا ہے اس کیونکہ اتنا کثرت سے کیا ہوگا اس میں نارل پیدا ہو گیا. ایک دو رہا تو جھکتا نہیں، کثرت سے اگر اس میں پھل نکلتے تو جھکتا ہے. یہ کون نکال رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں. کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکالتے ہیں. انسان کا کوئی رول نہیں اس میں. انسان کا کوئی رول نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی عمل نہیں. اللہ نہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ زمین میں بیج بوتا ہے یا گٹھلی کیا کرتا ہے؟ بوتا ہے. وہ گٹھلی سے تنا نکالنا، خوشے نکالنا، پھر اس میں کھجور پیدا کرنا یا کوئی بھی پھل پیدا کرنا، یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت. اور یہ کس سے پورا ہو رہا ہے؟ پانی سے پورا ہو رہا ہے. پانی نہیں تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. اب کچھ اور پھلوں کا ذکر ہے. فرمایا وجنات من اعناب والزیتون والرمان. انگور، زیتون اور انار کے باغات ہم نکالتے ہیں. اللہ فرماتا ہے
اسی پانی سے ہم وجنات، ارے باغات، جنات کے معنی ہیں باغات کے، اور ایک جنت ہے دوزخ کے مقابلے میں آتا ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں، لغوی معنی مراد ہے جنات باغات، اصل میں جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ کا، جنات پلورل کا صیغہ ہے، باغات انگریزی میں کیا بولتے ہیں باغات؟ گارڈن، وہ نہیں، پھل اگنے کا جو باغ ہوتا ہے، کہیں انگور کا باغ ہے، کہیں کھجور کا باغ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گارڈن میں جو ہوتا ہے، گارڈن تو وہ دیکھنے کے لیے، وہ پھول کے لیے، اس کے لیے خالی دیکھنے کے لیے جو ہوتا ہے، اس میں کافی ہوتا کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے اس میں. تو یہ باغات من اعناب، انگور کا، والزیتون، اور پھر آپ کو معلوم ہے کھجور ہو، انگور ہو، پھر انار ہو، اور پھر زیتون ہو، یہ سب ہے نا غذائیت سے، پروٹین سے بھرپور پھل ہے، سمجھ رہے؟ معمولی پھل نہیں ہے. لوگوں نے کیمیکل وغیرہ صاحب ڈال کے ستیہ ناش کر دیا، وہ الگ بات ہے انسانوں نے، ورنہ یہ انگور اور کھجور تو ایسا زبردست، اس کے اندر جو ہمارے پاس کہاں وہ زبان ہے، آئرن بولو، فائبر بولو، پروٹین بولو، کیا کیا چاہیے انسان کی بدن کے لیے، جسم کے لیے، وہ ساری چیزیں کس میں ملتی ہیں؟ کھجور میں ملتی ہیں، انگور میں بھی ملتا ہے. اور اس کے بعد والزیتون، اللہ اکبر، زیتون، اس کی عمر تو بہت پرانی ہے، اور اس زیتون کے لیے تو پیغمبروں نے برکت کی دعا دی ہے. اور یہ ایسا پھل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تیل بنا کے، تیل بھی استعمال کرو، سالنے کے طور پہ، مالش کے طور پہ، سر کے لیے، کھانے کے لیے، دوا کے لیے، غذا کے لیے، ہر طرح آپ اس کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اصلی اگر ہو نا تو اس پہ کولیسٹرول بھی نہیں، کیا مٹی بھی نہیں، خوب استعمال کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باقی کون سا بھی تیل آپ استعمال کرو، زیادہ استعمال کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ کولیسٹرول بڑھتا ہے. اس کو اگر استعمال کریں گے نا، ایسو کولیسٹرول بھی چلے جائے گا، ایسا زبردست تیل ہے. اصلی میں رہتا بعض نقلی لے کے بعد میں، اور سب سے مہنگا ہے تیلوں میں، سب سے مہنگا تیل زیتون کا تیل. اور اس کو پھل بھی کھا سکتے، اس کا پھل بھی کھا سکتے، تیل بھی استعمال کرتے. یہ زیتون اللہ فرماتے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. یہ فلسطین شام کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس علاقے میں زیتون، اور وہاں کا ہی زیتون سب سے بڑھیا ہوتا ہے کوالٹی میں. دوسری جگہ میں ایران کی طرف، عرب کنٹری میں زیادہ ہے. کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سب کو دیا، خالی دل نہیں دیا سب، نرم دل، جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے تڑپے. کیسی زندگی گزارتے، کیسے رات صبح کرتے رہیں گے، کیسے سوتے رہیں گے لوگ. والزیتون والرمان، انار ہم نکالتے ہیں، انار کو بھی دیکھا ہے نا آپ نے، اور دانے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں. اس میں بھی قندہار کا جو، قندہار ارے افغانستان میں علاقہ ہے قندہار، وہاں کا جو انار ہے نا بڑا زبردست ہوتا ہے، سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے قندہار کا. یہ انار فرمایا ہم نکالتے ہیں. اور وہ انار کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ فٹ کرتے ہیں، باریک پتلا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس میں اس کو اللہ بٹھاتے ہیں. کبھی دیکھا کھول کر؟ کیا دیکھا ہے تمہیں نہیں دیکھ رہے گا، ہمیں تو روز کھاتے رہتے بولیں برابر. دیکھ کیسا اللہ تعالیٰ اس کو فٹ کیا ہوا. یہ انار فرمایا، اللہ نے فرمایا اس پانی سے ہم نکالتے ہیں. اگر پانی نہیں نا تو نہ انار، نہ زیتون، نہ کھجور، نہ انگور، کچھ بھی نہ ہوگے. پانی سے یہ سارے اناج، یہ سارے پھل فروٹ ہم پیدا کرتے ہیں. اور اس میں بھی دیکھیے یہ سارے جو پھل ہیں اللہ نے فرمایا مشتبہن وغیرہ متشابہ، مشتبہن وغیرہ متشابہ. اشتباہ کا معنی، شبہ کا معنی ملا ہوا ہونا، شکل میں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا. ہم بولتے ہیں نا مشابہت اختیار مت کرو، مشابہت، غیروں کی مشابہت. یہ مشابہت بولے تو ان سے جیسا، ان کے جیسا مت بنو بول کے. تو مشتبہن یہ جو پھل ہیں کبھی تو کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں، مزے میں بھی، شکل صورت میں بھی. کوئی پھل کیا ہوتے ہیں دکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن مزہ دونوں کا الگ الگ. مشتبہن وغیرہ متشابہ، کبھی ملے جلے ہوئے، کبھی ملے جلے نہیں ہوتے، الگ الگ شکل کے. غذا ان کا مزہ بھی الگ، شکل بھی الگ. کبھی تو شکل ایک، مزہ الگ، کبھی مزہ ایک، شکل الگ.
یہ کون اس طرح بنا رہا ہے؟ دیکھو ایک ہی درخت سے ایک ہی شاخ سے پھل نکل رہے ہیں، سمجھ رہے، لیکن ایک کھٹا ہے ایک میٹھا ہے، انار ایک کھٹا ہے ایک میٹھا ہے، حالانکہ وہی زمین ہے، پانی بھی وہی ایک ہی ہے، ایک ہی پانی سے ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھلوں میں یہ مختلف مزہ مختلف شکل کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک ہی درخت، کبھی آپ کسان رہتے ہیں سب سمجھتے ہیں، کسان لوگ تو کبھی تو مزے میں ملے ہوئے پھل، کبھی تو مزے میں ملے ہوئے نہیں ہیں، کبھی شکل میں ملے ہوئے کبھی شکل میں ملے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو ملا ہوا ہونا نہیں ملا ہوا ہونا یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ سیم ہے دو کھجور، لیکن مزے میں دونوں الگ ہیں، کبھی دونوں الگ الگ ہیں دکھنے میں لیکن مزہ دونوں کا بھی ایک دم بڑھیا میٹھا، کبھی دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک میٹھا ایک کھٹا، کیا ہے؟ اور یہ صرف نمونے کے طور پہ 4 پھل کا ذکر ہے، ورنہ یہ ہر پھل میں اللہ کی قدرت کی کاریگری اسی طرح چلتی ہے کہ ہر پھل اسی طرح اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں، پانی سے نکالتے ہیں، پانی ایک ہی، زمین بھی ایک ہی، لیکن اس سے نکلنے والے جو پھل ہیں الگ 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 الگ، سمجھ رہے؟ ادھر کھجور ہے، ادھر کسی نے انگور بویا ہوا ہے، ادھر انار بو رہا ہے، ادھر ناریل کا درخت بویا ہوا ہے، وہ بھی دیکھو ہر ایک پھل کے پکنے کا موسم بھی الگ الگ اللہ نے رکھا ہے۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو حرارت کے زمانے میں گرمی کے زمانے میں پکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کھجور کے بارے میں کہا، کچھ ایسے ہیں جو بارش کے موسم میں پکتے ہیں تو ان کا سیزن بارش کے موسم میں، اور کچھ ہیں سردی کے موسم میں پکتے ہیں ان کا سیزن سردی کے موسم میں۔ آپ دیکھیں گے 12 کا 12 مہینے میں الگ الگ فروٹ کا الگ الگ سیزن ہے، نہیں ایک ہی سیزن میں سب پھل نہیں آتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ کبھی غور کرتا ہے انسان، کرے تو اللہ کی پہچان ہو جائے اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اللہ اسی لیے ان نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم غور کرو، غور کرو۔ فرمایا انظروا الی ثمری، ان پھلوں کی طرف ذرا دیکھو تو، اذا اثمرا، جب وہ پھل پک جاتے، جب وہ پھل پک جاتے ذرا دیکھو نا، وینعی، اس کے پکنے کو بھی دیکھو، دونوں میں الگ الگ رہتا ہے اس کا رنگ، جب کچا رہتا ہے ہرا رہتا ہے، تھوڑا پکنے کے ٹائم پہ آئے تو پیلا پیلا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے بعد اس کا مزہ بھی بدلتا ہے، جب کچا رہتا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، جب پکتا ہے تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ انظر الی ثمری، ذرا ان پھلوں کو دیکھو، جب اذا اثمرا، جب وہ پھل لگ جائے، سمجھ رہے؟ وینعی، پھر اس کے پکنے کو بھی دیکھو۔ اللہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کچا جو پھل ہے اس کو بھی دیکھنا، پکا ہونا تب اس کو بھی دیکھنا، دونوں کا رنگ الگ الگ رہتا ہے، روپ الگ الگ رہتا ہے، مزہ الگ الگ رہتا ہے، نہیں سمجھے؟ کچا رہا تو پک گیا تو رنگ بھی الگ مزہ بھی الگ۔ اللہ انظروا، اللہ فرماتے ہیں غور کرو میرے بندو، غور کرو، الی ثمری، دیکھو ذرا پھلوں۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات، یہ ینعی کا معنی یانعن، ینعی کا معنی پکنا، سمجھ رہے؟ صبر یانع بولتے، پکا ہوا پھل، یانع، تو اسی سے وینعی، اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ تمہارے لیے ان چیزوں میں لآیات، اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں بے شمار، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو کہ یؤمنون، ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جن کو ایمان لانے کا ہوتا ہے نا، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس میں غور و فکر کریں گے اور اپنے اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں گے۔ اللہ کو پہچاننا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آدمی غور کرے تو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ نہیں ہم بھی پہچانتے ہیں لوگوں کو، او مراد بھی بھائی کیا، اس کے پاس بڑے بڑے میڈیکل کالج ہے، اس کے پاس بڑے بڑے انجینئر کالج ہے، بڑا آدمی کو ہم بھی پہچانتے ہیں نا کون بڑا آدمی، حالانکہ کسی کی کوئی اوقات کیا ہے، کسی کی کیا حقیقت ہے، سب کی حقیقت گندا نطفہ ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کو پہچان، ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا پیدا کرتا ہے۔ آدمی مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ لے کے جاتا نہیں ہے۔ آدمی غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تو اللہ کی پہچان
ہو جائے. باقی جس کی بھی ہم پہچان کر کے جس کی بھی دوستی کرنا چاہتے, جس کے ساتھ بھی ہم اٹھنا بیٹھنے کو فخریہ طور پہ سمجھ, کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت سمجھ رہے. لوگ سیلفیاں سب نکالتے رہتے, میں بہت بڑے آدمی کے ساتھ ملا ہوں, کہیں کا بڑا آدمی, تمہارا اپنا فائدہ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں سب بندے سب کی حقیقت گندا نطفہ ہی ہے. اور پھر آگے کیا ہے, مردہ ہے. اور کیا ہے, یہی حقیقت انسان کی نہیں. ابتدا میں گندا نطفہ اور مرنے کے بعد میں مردہ, اور درمیان میں پائخانہ. اور کیا ہے, پیٹ میں پائخانہ لے کے گھومتے رہتے ہیں ہم لوگ, سمجھ رہے. اب نماز پڑھ رہے, پیٹ میں پائخانہ ہے ہماری یہ حقیقت ہے. پھر فخر کرتے ہیں. فخر کرنے کی چیز تو ایمان ہے. جسے اللہ کی پہچان ہو جائے نا, وہ تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتے ہیں. یہ دہریے, یہ کمیونسٹ, یہ جو ناستک لوگ ہیں, ان کو سوچنا چاہیے یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت. اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ نہ ہو, حکم ہو سب کچھ. تو یہ ساری جو ضرورت کی چیزیں انسان کی, وہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ پانی سے. اس لیے پانی کی قدر کرنا چاہیے, پانی کی قدر کرنا چاہیے, اور قدر سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. باقی پانی کی نعمت پر بات کرنے کا موقع نہیں. بس تفسیر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ